اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر ہماری بہنیں یہ بات کرتی ہیں کہ ہم ذکر میں بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں، ہمیں ذکر کرنا ہے، ہم بھی نور میں نہانا چاہتی ہیں، ہم بھی نور میں اللہ کی دیدار میں اور اللہ کے حضور کی محفل تک رسائی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ محنت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم بھی اس فیض سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ تو خواتین کے حوالے سے خصوصاً سلسلہ وارثیہ میں جو ہے وہ ذکر نہیں دیا جاتا۔ سلسلہ وارثیہ دراصل حضور وارث پاک سرکار کی نسبت سے ہے، اور وارث پاک سرکار خود جب بی بی سرکار کے حضور حاضر ہوئے، ان کے روضے پہ حاضر ہوئے، تو ان کے لیے دروازہ کسی نے نہیں کھولا، انہوں نے خود کھڑے ہو کے جب صدا دی تو تالا ٹوٹ گیا، دروازہ کھل گیا اور وہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ دادی بیٹا حاضر ہوا ہے، حاضری کی اجازت ملے گی؟ تو اتنی سی بات کہنے سے بی بی بطول سرکار کی حجرے کا، ان کے روضے کا جو دروازہ تھا وہ کھل گیا، تالا ٹوٹ گیا، کنڈی کھل گئی، دروازہ کھل گیا۔ تو یہ نسبت ہماری وارث پاک کے توسط سے بی بی سرکار تک جاتی ہے، بی بی سرکار سے حسنین تک، حسنین سے علی سرکار، اور یوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ تک کا سلسلہ جو بنا ہوا ہے، جو چل رہا ہے۔ لہذا خواتین کے حوالے سے وارثی سلسلے میں ذکر نہیں دیتے، بلکہ بی بی سرکار کے لیے نوافل دیتے ہیں۔ بی بی سرکار کے لیے، بی بی بطول سرکار کے لیے نوافل دیتے ہیں کہ آپ رات کی تنہائی میں اٹھیں، اٹھ کے 2 رکعت نفل اپنے مرشد پاک کے لیے پڑھ لیں، 2 رکعت نفل آپ وارث پاک کے، اور 2 رکعت نفل آپ بی بی سرکار کے، اور پھر 2 رکعت نفل اگر باقیوں کے بھی پڑھتے ہیں، امام حسن حسین ہیں، سرکار علی سرکار ہیں، مولا علی سرکار کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ کے حضور اپنی قبولیت کے بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ تو دراصل وارثی سلسلے میں ذکر خواتین کو نہیں دیا جاتا، ان کو نوافل دیے جاتے ہیں جو کہ بی بی سرکار کے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ کچھ شرعی عذر بھی آ جاتا ہے، اس شرعی عذر کی وجہ سے ان کا ذکر جو ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ وہ جن دنوں ان کا ذکر ٹوٹے گا تو زنار کے جالے واپس وہیں جڑ کے وہاں کھڑے ہو جائیں گے، لہذا ان کے لیے ذکر کے ذریعے زنار کے جالوں کو جلانا نہیں ہے، ان کو بی بی سرکار کی قربت کے ذریعے اور ان کی نظر کے طفیل سے یہ جالے ان کے جلتے ہیں، اور ان کو انوار کی دولت ملتی ہے، اور ان کو دیدار کی دولت ملتی ہے۔ بس اب بی بی سرکار سے محبت کتنی ہے، بی بی سرکار سے عقیدت کتنی ہے، بی بی سرکار کے دیدار کی طلب کتنی ہے، بی بی سرکار سے آپ کے دل کے اندر جو جذبات اور آپ کے جو احساسات اور جو آپ کی محبتیں ہیں، وہ آپ کتنے نچھاور کرتے ہیں اپنے نوافل میں، اپنے سجدوں میں، جو ان کے ایصال ثواب یا ان کے درجات یا ان کے توسط اور ان کے وسیلہ پانے سے، ان کا وسیلہ پانے کی نیت سے جو پڑھتے ہیں آپ، ان نوافل میں آپ کا درد کتنا ہے، آپ کی محبت کتنی ہے، آپ کی عقیدت کتنی ہے، آپ کا من کتنا صاف ہے، اور کتنی سچائی اور محبت کے ساتھ آپ وہ نوافل اور وہ سجدے ادا کرتے ہیں۔ بی بی حضور کا تصور کس حد تک آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے خیالوں میں موجود ہے، بی بی سرکار سے ملاقات کا تصور کتنا ہے، بی بی سرکار کے روبرو بیٹھنے کا تصور کتنا ہے،
بی بی سرکار کے دیدار کا تصور کتنا ہے، بی بی سرکار سے نسبت کا تصور کتنا ہے، یہ جتنا آپ کا مضبوط ہوگا، جتنا اسٹرانگ ہوگا، جتنا آپ کا یہ اندر کا کیفیت والا عالم جتنا وہاں کنورٹ ہوا ہوگا، اتنے ہی نوافل آپ کے جلد کام کریں گے، اور آپ کو وہاں سے دیدار کی دولت بھی ملے گی، اور وہاں کے دیدار سے آپ کے دل منور ہو جائیں گے۔ اور پھر دلوں میں جب ذکر اترتا ہے تو دلوں یہ لطائف تو پاک ہیں، روحیں تو پاک ہیں، ان کا شرعی ایام کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، پھر آپ کے اندر ذکر کی ایک محفل سجنے لگتی ہے، پھر ذکر کے معاملے چلنے لگتے ہیں۔ لہذا یہ معاملہ خواتین کے حوالے کافی حد تک استثناء رکھتا ہے، کافی حد تک رعایت رکھتا ہے، تاکہ خواتین اپنے شرعی معاملات کی وجہ سے ذکر کی محفل کو توڑیں نہیں۔ اللہ کے ذکر کی محفل کو ہم دنیا کی کسی مجبوری میں توڑ بیٹھیں، یہ گستاخی نہیں ہے کیا؟ یہ بھی تو ایک گستاخی ہے نا۔ لہذا اللہ کے ذکر میں نہ دنیا آنی چاہیے، نہ کوئی اور چیز آنی چاہیے، بندے اور رب کے بیچ میں کچھ نہیں آنا چاہیے۔ لہذا ذکر میں خواتین کے لیے یہ خصوصاً رعایت رکھی گئی ہے وارثی سلسلے میں، تاکہ وہ بی بی سرکار سے فیض لیتی رہیں، اور بی بی سرکار کی محفل سے اور ان کے حضور سے ان کے لیے وہ کھڑکیاں کھلتی ہیں، وہ دروازے کھلتے ہیں۔